والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب ذوق شوق محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا تبارک کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے، یوم جزا کا مالک ہے، اور ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافی امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے کہ جن کی محبت کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حاضر محترم، آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، اور آپ کی اور میری سعادتوں کی معراج کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعہ المبارک کی برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ وہ شان اور عظمت والا دن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت محترم، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ حقیقت انسان کے حوالے سے تھا، جس کے تحت ہم نے عالم ارواح، عالم ارحام اور عالم دنیا کو گزشتہ جمعے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ آج کے خطاب میں عالم برزخ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے کہ انسان کی جب دنیا کی جو زندگی ہے اس کا جب اختتام ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، تو پھر اس کا انتقال، اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب یہ عالم برزخ ہے کیا، اور اس کو برزخ کیوں کہا جاتا ہے؟ برزخ سے مراد ہے کہ پردے والی زندگی۔ حقیقت میں ایک انسان اس طرح دنیا کے اندر جی رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی ایک عالم بنایا ہے کہ وہاں پر بھی انسان کو زندگی عطا کی ہے، لیکن ہمیں اس کا صحیح معنوں میں شعور نہیں ہے۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی بیاہ نکاح معاملات بہت ساری جو ہے وہ چیزیں کرتا ہے، لیکن پھر جب اس کا وقت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ ہم نے تمہیں زندگی جو عطا کی ہے، جو زمین پر تم نے ٹھہرنا ہے، یہ بہت کم مدت کے لیے ہے۔ انسان جو دنیا کی زندگی یہ گزار رہا ہے یہ سدا کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عالم برزخ کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ دخان کے اندر، فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما فأخرجنا قوما آخرين فما بقت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ فرمایا کتنے لوگ تھے جو دنیا میں جن کے پاس مال دولت اختیارات تھے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، جس میں وہ فارغ البال تھے، مصروف تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ زمین و آسمان نہیں رہے۔
یہ آیات مبارکہ 5 آیات ہیں، ہر بندے کو یہ بار بار پڑھنی چاہیے، ایک انسان کو دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ سے بات فرمایا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منزلين۔ کہ کتنے چھوڑ گئے کھیت، باغات، محلات، مکانات جس کے اندر وہ فارغ البال تھے، مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور موت کے بعد ان کا وارث اوروں کو بنا دیا، اور اس کے اوپر زمین و آسمان نہیں روئے۔ حاصل محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی جب زندگی گزار کر عالم برزخ کے اندر جاتا ہے، وہ کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، جتنا بھی ہو، ملتا اس کو لٹھے کا کفن ہی ہے۔ دنیا کے ہر لباس کے اندر جیبیں ہوتی ہیں، پاکٹس وہ ہے بنی ہوتی ہیں، لیکن ایک لباس ایسا ہے کہ جس کے اندر پاکٹ نہیں ہوتی، کوئی جیب نہیں ہے، وہ ہے کفن۔ کہ ایک انسان دنیا کے اندر اتنا کماتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے کے لیے جمع کر دیا۔ باقی جو پیچھے ہے وہ سب پیچھے والوں کے لیے ہے جو رہ جاتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا کی زندگی پوری کر لیتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ جیسے ایک انسان دنیا میں آنا اس کی ابتدا نہیں ہے، اسی طرح دنیا سے چلے جانا اس کی انتہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے عالم برزخ کے اندر۔ اب برزخ کی زندگی کیا ہے؟ اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بندہ اچھے عمل کرے، مرد ہو یا کہ عورت ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے جو زندگی مراد ہے یہ برزخ کی زندگی مراد ہے، جو قبر کی زندگی ہے۔ دیکھیے، ہم تو کوئی بھی بندہ فوت ہو، رشتہ داروں میں سے، والدین میں سے، بھائی بہن، والد والدہ، کوئی بھی فوت ہو جائے، ہم تو دفنا کر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے بارہا علماء کرام سے یہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ کر جو دفنانے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ 40 قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، بندہ تو زندہ ہو گیا، بندہ تو زندہ ہو گیا، اب ایسے ایک بندے کو آپ مٹی کے نیچے دبا دیں تو وہ مر جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد ایک زندگی اور دی جاتی ہے۔ اب وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی محدود ہے، بڑی شارٹ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اب اگر آج ہم اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنی حالت کے اوپر بھی دیکھیں تو کیا تھا؟ کل بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر بچوں والے ہو گئے، پھر داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کے جو جسم میں حالات بدلتے ہیں، اس کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو نشیب و فراز آتے ہیں، یہ انسان کو بتاتے ہیں کہ انسان دنیا تیرا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم انسان کو جوانی سے
بڑھاپے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑھاپے کی طرف پھیرنا کیا ہے؟ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے اعضاء میں طاقت ہوتی ہے، اس کے بدن کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی جوانی جو ہے وہ ڈھلتی ہے تو انسان کے حالات وہ بن جاتے ہیں کہ انسان سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے تشریف لے ماشاءاللہ ہمارے احمد بھائی آئے ہیں، ان کو میں نے کل دعوت دی تھی، اسپین سے ماشاءاللہ یہ آئے ہیں، ہمارے مبلغ کے دعوت اسلامی ہیں، اور قاری عاطف صاحب، تو آگے تشریف لے آئے، مدینہ آگے آ سکتے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبتیں ہیں، کئی سب آ جائیں آگے آ سکتے۔ تو ایک انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے درمیان دوستی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ میرے پاس تشریف لانے سے پہلے اپنے قاصد بھیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کے قاصد کیا ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا کس لیے حاضر ہوئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح کو جو ہے وہ قبض کرنے کے لیے۔ کہا کہ میں نے تو تم سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اپنے قاصد بھیجنا، پیغامات بھیجنا۔ تو کہا یا نبی اللہ، یہ جو آپ کے سامنے روزانہ جنازے اٹھتے تھے، یہ جو آپ کے بدن کے اندر تغیر آ رہا ہے، یہ جو آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جسم کے اندر نکاہت آ چکی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر بیماریوں کا آنا، یہ سارے میرے قاصدی تو ہیں کہ جس کے ذریعے میں انسان کو بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ انسان دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں انسان سدا کے لیے نہیں آیا ہوا، لیکن آج ہمارا جینے کا سٹائل ایسا ہے کہ شاید سدا دنیا کے اندر ہی رہنا ہے۔ رات کو سوتے ہیں دنیا کا خیال ہے، صبح کو اٹھتے ہیں دنیا کا خیال ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، تو کر رہا ہے جو بھی 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، کوئی رہا نہ اس میں مٹی میں سب سمائے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اچھا خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت والی زندگی عطا فرماتا ہے، پاکیزہ زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ تو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں نا، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کا سٹائل، انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، ترجمہ اس کا بعد میں عرض کرتا ہوں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا نبی اللہ، کتنی پیاری آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں کہ اے مطمئن نفس، نکل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ دیکھیے جب ایک انسان کا آخری وقت ہو، رشتہ دار دوست احباب سب چھوڑ کے چلے گئے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ جس رب کے پاس تم جا رہے ہو وہ رب تم سے راضی ہے، تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اس کو مژدہ سنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلا جا۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق خوش ہو جا کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو فرشتے یہی آیات مبارکہ تمہاری جو ہے اس وقت پڑھ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ کا فرما بردار بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، دیکھیے یہ روایات بھی ہمیں جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حدیث پاک میں 500 فرشتے، کتنے
500 فرشتے جنت کے ہوتے ہیں جب ایک نیک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کا آخری وقت آتا ہے، اس کے سرہانے پر آ کر بیٹھتے ہیں، اس کے سرہانے پر آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں کہ اے پاک روح، اے پاک انسان، اے پاک بدن، تجھ پر رب العالمین کا سلام ہو۔ اب اس کو سلام پیش کرے، حدیث پاک میں ہے کہ اس کو جنتی پھول جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، وہ جنتی پھول کو سونگتا ہے اور اس کی روح جو ہے کفن سے اسی سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ ہے نیک بندہ۔ اور فرمایا کہ جب آخری وقت ایک انسان کا چل رہا ہوتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ جب آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو اس کی روح جو ہے وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی آرام کے ساتھ نکلتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، اس کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھیانک شکل کے اندر تشریف لاتے ہیں کہ روح کو قبض کرنے سے پہلے ہی ان کا جو روپ ہے، جب ایک انسان دیکھتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مردے کی آنکھیں موت کے وقت کھلی رہ جاتی ہیں، اس کو بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ انسان کی جو نگاہیں ہیں یہ اپنی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب دیکھتی ہیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جب ایک گناہ گار، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے جانا نصیب کرے، جب کافر اور ایک فاسق و فاجر کی موت ہوتی ہے تو اس وقت جب وہ دیکھتا ہے نا کہ جہنم کے 500 فرشتے آتے ہیں، نیک بندہ ہو تو جنت کے 500 ہیں، اگر جہنمی ہے بندہ تو 500 جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب اس کی روح کو کیسا نکالا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے تمہارے ہاتھ میں ایک خاردار چھڑی ہو اور ایک ململ کا کپڑا اس کے اوپر لپیٹ کر اس کو سختی کے ساتھ جب کھینچا جائے تو جو حال کپڑے کا ہوتا ہے وہی حال انسان کی روح کا ہوتا ہے کہ اس کے پرزے پرزے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت محترم، یہ بڑی ہی کٹھن معاملات ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کر لیتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو۔ دوبارہ سے بات کرو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ کہ جب اللہ کا نیک بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں، میں نے تو لباس ہستی بدلی ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو ہے وہ اگلے جہاں جو کہ برزخی زندگی ہے اس کے اندر جو ہے اس کا ٹرانسفر کیا ہے۔ اچھا، اسی بات کو مولانا روم علی رحمہ سے سوال ہوا کہ بتائیے جب ایک انسان دنیا سے چل کر قبر میں چلا جاتا ہے تو کیا فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا؟ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا، سادہ سی مثال ہے، فرمایا اینٹیں جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کچی ہوتی ہے اور ایک پکی ہوتی ہے۔ جو کچی اینٹ ہے نا، آپ اس کو مٹی کے اندر دفن کریں، دبا دیں، جب اس کو نکالیں گے اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے آگ کی تپش کو برداشت نہیں کیا، اس نے اپنی کثافتوں کو لطافتوں میں نہیں بدلا تو وہ ختم ہو گئی۔ لیکن جس مٹی نے یا جس مٹی سے بنی اینٹ نے آگ کی صحبت کو برداشت کیا ہے، آگ کی تپش کو برداشت کیا ہے بھٹے کے اندر، تو جب اس کو مٹی کے اندر دفناؤ گے 100 سال بعد بھی زمین سے نکالو گے تو وہ صحیح و سالم ہوگی، وہ صحیح و سالم ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جتنی بھی کثافتیں تھی نا اس کو لطافتوں میں بدل دیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی، یا یہی مثال ہم سمجھائی گئی کہ جو بندہ
اپنے جسم کو، اپنے بدن کو اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے کاموں کے اندر لگا دیتا ہے، یہ جو وجود ہے اس کو اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے کاموں میں لگا دیتا ہے، تو پھر وہ 100 سال کے بعد بھی اس کو قبر سے نکالا جائے تو اس کا بدن صحیح و سلامت ہوتا ہے۔ اور پھر جو نیک بندے ہیں ان کی جب روح کو قبض کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو قضا آتی ہے نا، قضا، ان کی یاد میں جب دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کو تو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، پہلے آسمان پر اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں، جنتی ہار، ہر دروازے کے اوپر جو ہے اس کو سلامتی پیش کی جاتی ہے، ہر مقام پر اس کو سیلوٹ کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، جانا تو سب ہی ہے، ارے ہم بھی کاش ایسے ہوں کہ جب ہماری بھی لاش پڑی ہو، ہمارا بھی جنازہ پڑا ہو تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو، بغیر دیکھو مرا نہیں ہو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، کہ انسان ان لوگوں جو میرے جنازے پہ آئے ہو میں مرا نہیں ہوں۔ دیکھیے انسان کوئی بھی ہو نا، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمارے ہاں تو شریعت مطہرہ نے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، جب ایک انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعائیں کرو کہ تمہاری دعاؤں کا جو اجر ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا والد یا والدہ آخری بات فوت ہو گیا، اس کا بیٹا اس کے لیے دعا کرتا ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کون سی نیکی کام آ گئی، تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے آج تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب سے تمہارا درجہ بلند کر دیا۔ ارے خوش نصیب ہے وہ والدین، وہ رشتہ دار کہ جن کی اولاد پیچھے صدقہ جاریہ ہے، جو ایسے عمل کر کے جاتے ہیں کہ دنیا میں جب ہوتے ہیں تب بھی ان کا جینا بھی کار خیر ہے، کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایسے کام چھوڑ کے جاتے ہیں کہ قبر میں ان کی راحتیں ان کو ملتی رہتی ہیں۔ جو نیکیاں کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کرتے ہیں، یہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی ویلیو اور اس کی قدر کیا ہے۔ حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر کے قبر میں جاتا ہے، جب اس کو فرشتے روح ڈال کے اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چند لمحے دے دو، چند لمحے کہ میں واپس دنیا میں جا کے توبہ کر لوں، استغفار کر لوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس حاضر محترم وقت ہے، زندگی کے سانس چل رہے ہیں، پتہ نہیں کب شام ہو جائے زندگی کی، تو لہٰذا اس کو غنیمت جانیں اور رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جائیں تو لازمی سوچا کریں کہ ہم نے آخرت کی تیاری کی کیا کی ہے۔ دنیا کے تو ہم معاملات کو دیکھتے ہیں، حساب و کتاب کس کے دینے ہیں، کس سے لینے ہیں، کون سا پلان کرنا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، کیا ہم نے قبر کی زندگی کے حوالے سے بھی سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی شفیع۔